قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا، جو شکریہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جسے احساس ہوتا ہے کہ کسی نے میرے پر احسان کیا ہے، میں اس کا شکریہ کیسے ادا کروں، اس کے احسان کو کیسے چکا دوں، وہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت قلت میں ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے میں بارہا دفعہ اس بات کی یاد دہانی کراتے رہتا ہوں. ہمارے بعض لوگوں کو جب یہ بات باہر سے کہی جاتی ہے کہ بھئی تم لوگ گنے چنے ہیں، چند لوگ ہیں تو ہیں، کہاں ہے دنیا میں؟ اگر تمہارے اندر سچائی ہوتا، تم حق پہ ہوتا تو پوری دنیا میں نظر آتے. دنیا میں کثرت سے نظر آنا جو ہے یہ حق کی دلیل نہیں ہے. دنیا میں کثرت سے نظر آنا یہ حق کی دلیل نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ وہ قلیل من عبادی شکور، میرے شکر گزار بندے تو بالکل تھوڑے سے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کھانے پینے والے، چلنے پھرنے والے، بود و باش بڑے زبردست طریقے سے کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ اربوں خربوں میں. لیکن رب ذوالجلال کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ماہ و سال کاٹنے والے جو ہے وہ لوگ بہت ہی کم ہیں. آج ہمیں نظر آ رہا ہے، نہیں تو آج کہ اس مسرت اور بابرکت موقع پہ جو ہے یہاں پہ تو بالکل پاؤں رہنے کا جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کوئی وجہ تو ہے، اور وہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہے کہ ہمارے اندر ناشکری جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے. ہم شکر گزار قوم نہیں ہے. جس دن ہم شکر گزار قوم میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، اس دن سے کامیابی کے منازل خود بخود طے ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو آج کے دن دنیا کو ذوفشانی کرنے والی اس عظیم المرتبت ہستی کے ساتھ ہماری جو عقیدت ہے، ہماری جو محبت ہے، ہماری جو محبت ہے، اس کا یہ عالم ہے. اس کا تو وہ عالم ہونا چاہیے ایک انسان کو ترس ترس کر کے، یعنی برسوں کے بعد شادی کر کے 15 سال کے بعد، 16 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نرینہ سے نوازتے ہیں تو اسے کتنا خوشی ہوتا ہے. وہ اپنی بساط پہ جتنا ہوتا ہے وہ خوشی منانے کی کوشش کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے، پھولے نہیں سماتا ہے. بھئی اس سے 100 گنا زیادہ تو ہے ہمیں ان ایام میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے. یہ ایام جو ہے ہمارے لیے کوئی معمولی ایام نہیں ہے بھائی. یہ ایام جو ہے بہت ہی بابرکت، آپ اور میرے لیے سب کچھ عطا کرنے والے ایام ہیں. ہم سے لینے والا دن نہیں ہے، یہ ہمیں دینے والا دن ہے. بشرطے کہ ہمیں لینا آئے تو. ہم سوچتے شاید ہم یہاں پہ دینے کے لیے آتے ہیں، دینے کے لیے نہیں آتے. ہم یہاں پہ فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لینے کے لیے آتے ہیں. میری ماں اور بہنیں جو ہیں، اگر خدا کی قسم 24 گھنٹے میں سے صرف اور صرف 5 منٹ میری بات کان کھول کر کے سن لیں میری ماں اور بہنوں، 24 گھنٹے میں سے صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ حضرت شافعی محشر خاتون جنت فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول سلام اللہ علیہ کی اگر حیات طیبہ کے اوپر صرف دن میں 5 منٹ غور و فکر کرنا شروع کرے تو وہ میری ماں، وہ میری بہن، وہ میری قوم کی بیٹیاں جو ہے عالم اقوام کے لیے رحمت بن سکتی ہے. وہ زحمت نہیں بنیں گے کبھی بھی، نہ ماں باپ کے لیے، نہ معاشرے کے لیے، نہ اپنوں کے لیے، نہ غیروں کے لیے، سب کے لیے رحمت بنیں گے. رحمت کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. ہم نے رحمت کے بات کو ہی بند کر کے رکھا ہوا ہے. کھولے. وہ فاطمہ جس کا نام جو ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے اللہ کے ہی اشارے سے فاطمہ رکھا. یہ فاطمہ کا کیا معنی ہے؟ فاطمہ جو ہے فتم سے نکلا ہے، اور فتم کا معنی ہے چھڑانے والی، جہنم کی آگ سے چھڑانے والی فاطمہ. اللہ اکبر. ہم
کیسا سویا ہوا قوم ہے جو ہمیں جہنم کی طرف کو لے کے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہم برسوں نبھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جو ہمیں جہنم کے آگ سے چھڑانے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا نباہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، بہت مشکل سے۔ اگر نبھانا ہے تو انہی کے ساتھ نبھا لو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ماں باپ سے 1000 گنا زیادہ، میرے خیال میں دنیا میں کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہوگا جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے اتنی دعائیں دی ہوں جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعا دی ہے۔ دنیا کے تمام ماں باپ کو ایک طرف کو چھوڑ دیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قربا کی جو دعائیں آپ اور میری نجات کے لیے کی گئی ہے، وہ دعائیں اگر ایک لمحہ، ایک پل کے لیے بھی اگر آپ کسی پردے میں ڈالیں تو ہماری دنیا بھر کی دعائیں اس کے سامنے ہیچ ہے، ہیچ۔ اتنی محبت کا اظہار تو کسی ماں باپ نے اپنی اولاد سے نہیں کیا، نہ اولاد ماں باپ سے کیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل نے نبی رحمت کی امت سے کیا ہے۔ وہ فاطمہ جو دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر کے دنیا سے جانے تک ایک عظیم درسگاہ کی مانند دنیا والوں کو سبق دیتی رہی۔ جن لوگوں نے سبق حاصل کرنا تھا انہوں نے سبق حاصل کر لیا، جنہوں نے سبق حاصل نہیں کرنا تھا وہ صرف ان کا نام لے لے کر راک الاپ الاپ کر کے اپنی زندگیاں ختم کر ڈالی، لیکن فیض انہوں نے کوئی حاصل نہیں کیا۔ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہماری جانیں ان کے پر قربان ہو، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان۔ اللہ اکبر۔ دنیا والوں کو کیا درس دیتی رہی، ان کی درسگاہ کا مقام اتنا اعلیٰ و عرفہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود جو ہے، جس کے استقبال کے لیے تمام انبیاء و مرسلین کھڑے ہوتے تھے، وہ سرکار انبیاء جو ہے فاطمہ کے استقبال کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اس فاطمہ کا کیا مقام تھا، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں ایک یہودی آیا، آنے کے بعد وہ سیدھا دربار رسالت میں جا کر کے اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اس نے گستاخی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ تو جادوگر ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے جلال میں آ گئے، مارنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو مت، اس کو قرآن کے کچھ الفاظ سنا دو، شاید اس کا ہوش ٹھکانا آ جائے۔ صحابہ کرام نے اسے الگ لے جا کر کے قرآن کی چند آیتیں سنا دی۔ اس شخص کی تقدیر بدلنا شروع ہوا، لمحوں میں اس کی کایا پلٹ گئی۔ تب اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، ہاں بھائی تو اتنی دور سے آیا ہے، تیرے پاس مال کتنا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرے قبیلے میں سب سے غریب تر شخص میں ہوں، مجھ سے غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو کوئی اونٹ عطا کرے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب میری جانیں آپ کے پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ کے پر قربان ہو، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اس کے اوپر نشاور کروں گا۔ اس نے اپنے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی جو ہے اس شخص کو عطا کی۔ پھر پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ لے؟ تو مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا امامہ مبارک اتار کر کے اس شخص کے سر کے اوپر رکھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا وہاں کے لوگوں سے کہ کوئی ہے جو اس کو شکم سیر ہو کر کے کھانا کھلا دے؟ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، قربان جائیے
ان صحابہ کے شان کے اوپر کیا بات ہے. اپنے گھروں میں تو کچھ بھی نہیں تھا پکنے کے لیے، فاقوں کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اسلام کی آبیاری اس انداز میں کرتے تھے کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتے. سلمان فارسی محلے میں جا کر کے کئی گھروں میں پوچھا کہ کوئی ہے کسی کے گھر میں اگر کوئی پکا ہوا، کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملی، ہر ایک کی حالت دوسرے سے مختلف نہیں تھی. تو سلمان فارسی آخر میں کہاں گئے؟ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دروازے پہ پہنچ گئے. بنت محمد سے سوال کیا، اے محمد کی جان، کچھ ہے گھر میں؟ تو تیرے بابا مانگ رہے ہیں کسی سائل کو دینے کے لیے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سخاوت کو دیکھیں میری ماں اور میرے بہنوں. گھر میں کچھ نہیں تھا، 3 دن سے فاقے میں تھے، لیکن شافع محشر خاتون جنت کا وہ ظرف دیکھو، اپنے سر پہ دوپٹہ، اس دوپٹے کی کیا قیمت ہوگی، اللہ اکبر. گھر میں جب کھانے کو کچھ نہیں تھا تو اس دوپٹے کو سر سے اتار کر کے سلمان فارسی کے حوالے کر کے یہ فرمایا، اے سلمان تو جا کر کے شمون نامی جو یہودی ہے اس کے پاس جا کر کے میرے اس دوپٹے کو اس کے پاس امانت رکھ لے اور اسے کہے بنت محمد کے گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس دوپٹے کو تیرے پاس رکھ لے، جب کچھ آ جائیں گے تو تمہیں چکا دیں گے، ابھی فی الحال کے لیے جو ہے تھوڑی سی جو کا بندوبست کر دیں. اللہ اکبر. شمون یہودی کے پاس جب بنت محمد شافع محشر جس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو جہیز بنا دیا، فاطمہ کا جب وہ دوپٹہ جس کی کوئی قیمت دنیا والے نہیں دے سکتے تھے، شمون یہودی کے پاس پہنچ گئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل گئے. اللہ اکبر. رونے لگ گئے. اسے فاطمہ کی اس چادر تطہیر کی عظمت کا اندازہ تھا. آج ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو کچھ اندازہ نہیں ہے. وہ یہودی تھا پھر بھی جانتے تھے، ہم مسلمان ہیں پھر بھی نہیں جانتے اس چادر تقدیس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے. شمون یہودی نے اپنے پاس سے جو بھی اس کے پاس موجود تھا اس نے کہا یہ سخاوت بنت محمد کے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا. میں کلمہ پڑھتا ہوں اس چادر تطہیر کی مالکہ کی اس سبق کے ساتھ. اللہ اکبر. شمون یہودی نے وہیں پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. کسی نے اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا. بنت محمد کی سخاوت کو دیکھ کر وہ بےتاب ہو گئے. اللہ اکبر. اور جب شمون یہودی نے اس چادر تطہیر کے ساتھ ہی کچھ کھانے کی چیزیں جو ہے اللہ کے رسول کے گھر بھیج دیے گئے، تھوڑا سا کھانا تیار ہوا. سلمان فارسی کے ساتھ جب کھانا جو ہے بھیج دیا گیا اس سائل کے لیے تو سلمان فارسی نے کہا یا فاطمہ زہرا آپ بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیں. اللہ اکبر. کیا سخاوت ہے بنت محمد کی. فاطمہ کی شان کیا ہے. وہ فرماتی ہے کہ یہ جو کھانا میرے پاس آیا ہے یہ اس سائل کے نام پہ آیا ہے، لہذا محمد کی بیٹی کو اجازت نہیں کہ کسی سائل کے نام پہ آئے وہ کھانا جو ہے وہ اپنے پر صرف کرے. وہ فاطمہ جس کی شان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من احبها فقط احبنی، جس نے میری اس جگر کے ٹکڑے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقط احب اللہ،
اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. ومن ازاحا فقط ازانی, جس نے میری فاطمہ سے نفرت کی, میری فاطمہ کا دل دکھایا, میری فاطمہ کو ستایا, میری فاطمہ کی روح کو کرچی کرچی کر لیا, اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچایا. ومن ازانی فقط ازا اللہ, اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچایا اس نے گویا